بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے یورپ کی کرونا کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے ویکسین سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ اہم یورپین ملک نے امیگریشن کا اعلان کر دیا، بہت اہم نیوز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اٹلی حکومت کی طرف سے خوشخبری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اٹلی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کرونا کی موجودہ صورتحال۔ سب سے پہلے اگر دنیا میں کرونا کی بات کریں تو اس وقت انڈیا موسٹ افیکٹڈ کنٹری بن چکا ہے۔ انڈیا میں حالات کچھ اس طرح سے ہے کہ 24 گھنٹوں میں 3000 کے قریب 2500 کے قریب مواد واقع ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آکسیجن کا ہے۔ آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دوسری طبی سہولیات جو کہ محکمہ صحت ہے وہ بھی کولapse کر چکا ہے، کیونکہ ہاسپٹلز میں بیڈز کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب انڈیا میں بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن آنے والے وقت میں مزید پیچیدہ اور کریٹیکل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے امداد کا بھی اپیل کی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، جس میں کافی ممالک نے اعلان کیا ہے انڈیا کی مدد کو پہنچنے کا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یو ایس اے دنیا کا موسٹ افیکٹڈ کنٹری ہے، لیکن وسائل کی فراوانی کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن یو ایس اے کو نہیں دیکھنا پڑی جس طرح کی کنڈیشن آپ کو انڈیا میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پہلے برازیل تھا، لیکن اب انڈیا آ چکا ہے۔ برازیل تیسرے نمبر پہ جا چکا ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قابو پایا جاتا ہے انڈیا کے اس بڑے کرائسس پر۔ جہاں تک یورپ کی بات ہے، یورپ بہت تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ویکسین کافی رفتار کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں ویکسین کی زیادہ تعداد جب لگے گی تو حالات مزید جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر بات کریں یورپ کے موسٹ افیکٹڈ ممالک کی تو وہاں پہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، لیکن انڈیا کا ایک خاص وائرس جس نے انڈیا میں تباہی مچائی ہے وہ یورپ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ خاص طور پہ بیلجیم میں تقریباً 20 کے قریب انڈین اسٹوڈنٹ پہنچے ہیں۔ ان 20 کا جب چیک اپ کیا گیا تو تمام کے تمام کا پازیٹیو آیا، جس کے بعد الارمنگ کنڈیشن بیلجیم میں ہے۔ انگلینڈ میں اب تک 200 سے زیادہ جو ہے انڈین وائرس کے مریض سامنے آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا انڈیا کو بھی، اور آنے والے وقت میں مزید نئے مریض سامنے آ سکتے ہیں۔ اور برطانیہ کی حکومت کو کافی زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیر لگائی انڈیا کو ریڈ لسٹ کنٹری میں ڈالنے کے لیے۔ آنے والے وقت میں دوستوں کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے یورپ سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ جو نیا وائرس ہے انڈیا کا یہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا، اب تک جتنے وائرس ہیں ان تمام وائرسوں میں سے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا وائرس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین آلریڈی دنیا میں موجود ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے موسٹ افیکٹڈ اس وائرس پہ نہیں ہے جس طرح سے دوسرے وائرسز پہ فیکٹ ہے۔ یہاں پہ اب نیکسٹ نیوز پہ بات کرتے ہیں کہ یورپین ممالک میں سے ایک ملک نے امیگریشن کا اعلان کیا ہے، کافی اہم ملک ہے، اس کا نام ہے آئرلینڈ۔ آئرلینڈ نے اعلان کیا کہ سپتمبر میں امیگریشن اوپن کرنے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو 4 سال سے زیادہ اللیگل موجود ہیں آئرلینڈ میں ان کو لیگل کرنے کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین جن کے بچے آئرلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ والدین اللیگل ہیں، وہ اگر 3 سال سے زیادہ عرصے میں آئرلینڈ میں موجود ہے تو وہ بھی اپلائی کر کے لیگل ہو سکیں گے۔ یہ ایک گڈ اپرچونٹی ہے، اچھی اپرچونٹی ہے جو کہ لازمی طور پہ اویل کرنی چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے کافی زیادہ کیلکولیشن کے بعد یہ اناؤنس کیا ہے کہ تقریباً 20,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ 4 سال سے زیادہ عرصے کے ہیں اور وہ لیگل ہو سکیں گے۔ آنے والے وقت میں اس قانون میں مزید نرمی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم کر دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی حکومت کی طرف سے خوشخبری۔ اٹلی کی حکومت نے فائنلی صرف 5 زون کو چھوڑ کے باقی تمام اٹلی کو جو ہے وہ یلو زون میں ڈال دیا۔ یلو زون وہ ہوتا ہے جو درمیانہ زون ہے، ریڈ زون سے یلو زون میں ڈال دیا۔ اس مین کہ اٹلی میں حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی میں ویکسین بھی کافی زیادہ رفتار کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، اور ویکسین زیادہ تیزی کے ساتھ لگانے کی وجہ سے بھی حالات معمول کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اٹلی میں تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور
اٹلی جو ہے وہ یورپ میں سب سے زیادہ موسٹ افیکٹڈ کنٹری رہا ہے کرونا وائرس کا، اور آنے والے وقت میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ جس رفتار کے ساتھ اٹلی ویکسینیٹ کر رہا ہے اپنے شہریوں کو، آنے والے وقت میں بہت زیادہ بہتری آنے کی امید ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں، تمام کچھ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اٹلی کے لاک ڈاؤن پہ بھی، اس کے ریسٹرکشنز پہ بھی، اور اس کے تمام عوامل پہ۔ اگر تو انڈین نیا وائرس یورپ میں نہیں پھیلتا تو پھر تو حالات بہت تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ انڈین وائرس جو ہے اس نے پھیلنا شروع کر دیا تو حالات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک یورپ کے تمام ممالک جو ہیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے مزید حالات جو ہیں وہ پیچیدہ ہوں، کیونکہ پچھلے سال کے آخر میں یہی وجوہات بنی تھیں کہ پورے یورپ میں یکدم وائرس پھیلا اور پھر ہر کنٹری میں پھیلتا چلا گیا۔ اب کافی زیادہ ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو جن جن علاقوں میں دوبارہ وائرس پھیلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ۔ اٹلی کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا تھا شہریوں کو، ان شہریوں کو جو غیر ملکی تھے اور کافی عرصہ سے اٹلی میں رہتے تھے اور نیشنلٹی اپلائی کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو 3 سال اور ایون 4 سال انتظار کرنا پڑتا تھا نیشنلٹی کا۔ عدالت نے جو ہے وہ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے ایک قانون پاس کیا تھا کہ اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ جو حکومت ہے وہ 24 مہینے میں جو ہے وہ امیگرینٹس کو جواب دے ان کی نیشنلٹی کا۔ اس پہ اب قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اب ایسا ہی ہوگا، اب جو بھی نیشنلٹی اپلائی کریں گے اٹلی میں ان کو حکومت میکسیمم 2 سال میں جواب دینے کی مجاز ہوگی۔ یہ قانون جو ہے بہت اچھا قانون ہے۔ اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بہت سارے امیگرینٹس اس قانون نہ ہونے کی وجہ سے 4 سال تک انتظار کرتے تھے، کیونکہ 10 سال تک تو ویسے اپلائی آپ نہیں کر سکتے۔ اپلائی کرنے کے بعد اگر 4 سال مزید آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور نیشنلٹی ملتے آپ کو 5 سال لگ جاتے ہیں، تو اٹس مین آپ کو 15 سال میں اٹلی کی نیشنلٹی ملتی تھی۔ لیکن اب آنے والے وقت میں اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور میکسیمم 2 سال میں حکومت کو جواب دینا ہوگا غیر ملکیوں کے نیشنلٹی سے ریلیٹڈ۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔